تب اشرف علی تھانوی سن ترجم تفسیر غلط بالکل ٹھیک مے ون اشرف علی تھانوی تین نزدیک مسلمان کن کافر کافر ما ونس بہ استغفر اللہ امس کافر ونمت امس کم دیتمت فتوا تھی تھانوی کافر ماننے استغفر اللہ تھی تھانوی مان کافری کیا کافر اشرف علی تھانوی چاہنا تو مسلمان مان استغفر اللہ لا حول ولا قوة الا بالله کافر مانو نا اچھا تمہارا میں امس چکن فتوا دیتمت اشرف علی تھانوی یم فتوا دیت نا سوی زان کیم چھ دیتمت یم دیتنس تھی نا پائی حظ ویسے پتہ ونان گژھ بڑ افسوس کت ونکس مز یہ ذہنس مز کی تم لوگ درامت یہ ونکس باسان کفر پھیلانے کس مشنس پتہ لگمت ناو دن صوفیتک ناو دن طریقتک قشر صوفیاء کرام ہند ناو بت دان تو مقصد یہ کفر تو ارتداد پھیلاون یمو لوگو کور کی دہ برو ختم نبوتس پہ حملہ یمو لوگو کور کی برو ہند نبی لفظ تہ استعمال یمے لوگ آز ونکس تم درامت یہ معاذ اللہ رب العالمین گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہ قافر ونس گریز کران ہیکو نا قافر ونت کہین بلکہ معاذ اللہ تم رحمۃ اللہ علیہ پرن ول تہد رحمۃ اللہ علیہ پرن سی گھس گستاخ رسول رحمۃ اللہ علیہ کی تھو ذہنس من تم توتہ جہنمی من شک فی کفرہ و عذابہ فقد کفر وہ کافر ہے جو ان کے کفر میں شک کرے گا تو یمن رحمت پتہ لگمت یمن قافرن تہ دیان رحمت اور وہ بھی گستاخ رسول قافر تم لوگ بھی انہیں کے ساتھ جاؤ گے تھو ذہنس من یہ میرا فیصلہ نہیں ہے یہ قرآن و حدیث سے ثابت شدہ باتیں ہیں افسوس کی کت چیز اخ سہ شخص اس پک گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یمس متعلق تھو ذہنس من یہ آسان مفتی دی فتوا تو مفتین بنو کہ کافر ایسا نہیں ہوتا ہے بلکہ یہ شخص پنہ حرکات و وجہ سے الفاظ و وجہ سے کافر آسان بنیومت پھر لوگوں کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ فلاں مدد کافر ہو چکا ہے اس کی عقائد کفریہ ہیں امس بچو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ یمو فتوا دیت اشرف علی تھانویس پہ وجہ اس اشرف علی تھانوین پن کتاب حفظ الایمانس اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صراحتاً توہین کرمس یت نا تعویل تو گستاخی کرن وول کافر آسان اعلیٰ حضرت گھر یہ فتوا بنومت کی بلکہ یہ اہل اسلام اتفاق یہ قرآن و حدیث میں ثابت گستاخ رسول کافر ہوتا ہے سی حکم کرو بیان تہ اعلیٰ حضرت ناو سے چڑ گسان مگر باغو گئی کہاں یہ تمام علماء اسلام کے اس پر اتفاق ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ کافر ہے علماء احناف کیا فرمان در مختارس اندر علامہ علاء الدین فرمان کہ والکافر بسب نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم من الانبیاء فانه يقتل ولا يقبل توبته مطلقا ولو سب الله تعالی قبلت لانه حق الله تعالی والاول حق عبده ومن شك في كفر وعذابه كفر یعنی علامہ علاء الدین حسکفی رحمۃ اللہ علیہ فرمان انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام شان میں اگر کہاں گستاخی کرے من لیک سارے معاذ اللہ فرمائے وہ کافر ہے اور ایسے کافر کی توبہ قبول نہیں ہے آخر پر کیا فرماؤ من شک فی کفر و عذابی فقد کفر یس امس عذاب اس بے کفرس من شک کرے وہ خود کافر ہے یہ گئی تھانوی سن حفظ الایمان اس وچھان جو یہ سمجھو عبارت کیا ہے یہ زمین لڑائی کی یہ محل لڑائی کی یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا معاملہ ہے اگر نہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عظمت کا معاملہ ہے کہ میں یہ ویڈیو بھی نہیں بناتا مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کا عزت کا مسئلہ ہے اگر سنس مالس ماج کا لیک ساری تو کورٹ کیس کرنے گا وہاں پر ہمارا پیسہ خرچ ہوتا ہے پتہ دہرات روزان کن کیا مجرم کو سزا دلوانی ہے اس نے میری بہن کو گالی دی ہے بھائی کو گالی دی ہے کیا سون مول موج بوئے بھی حضور کو تھج معاذ اللہ رب العالمین یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صریح گالی دی ہے اشرف علی تھانوی مذکورہ شخص نے یمس یہ گمراہ ٹول ونکس امس رحمۃ اللہ علیہ بناس پہ تلیمت تم لوگوں کے رحمۃ اللہ علیہ کہنے سے کچھ نہیں ہوگا مگر تھانوی لکھمت کیا سی گالی دی ہے یہ بوجھو وچ سا کیا لکھا تھانوی حفظ الایمانس اندر پھر یہ کہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہو یعنی اگر حسن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم متعلق کا عقید تھائے تمہارا ہسا علم غیب اگر بقول زید صحیح ہو ہاں اگر ہسا مانو صحیح پتہ کیا ونان تو دریافت طلب یہ امر ہے تیل ہسا اسی پرسن کیا کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب تیل چھو تو ات مانان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کل غیب یا بعض غیب چھو تو مانان تم پتہ ونان اگر بعض علوم غیب یا مراد ہے اگر تو ونان چھو بعض علوم غیب یہ ثابت اخ چیز ونت اہل سنت عقید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی بعض علوم غیب عطا کرمت تم بعض علوم غیب چھن دون ژون چیزن علم کیا وہ علم کے سمندر ہے تات چھن شمار کا صحابہ کرام بیان کران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ساتھ اس برہن تشریف فرما اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں کائنات کی ابتدا سے لے کر فاخبرنا عن بدء الخلق کائنات کی ابتدا سے لے کر بتانا شروع کر دیا حتی دخل اہل الجنت منازلهم واہل النار منازلهم حتی کہ جنتی وہ پنن ٹھکانن اندر دوزخ کے اپنے دوزخ کے ٹھکانوں میں پہنچ گئے یوں تک کرو بیان
اس حضور نے بعض علم غیب دو اس کی ایک جھلک یہ ہے کہ کائنات کی ابتدا سے لے کر جنت کے جنت میں جانے تک دوزخ کیونکہ دوزخ میں جانے تک سب کچھ بیان فرما دیا مگر تھانوی سے لکھا اگر تو ونان بعض علم غیب چھ اگر بعض علم غیب یا مراد ہے معاذ اللہ رب العالمین ام پدوشی تھانوی شخص بدبخت کیا لکھا تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی کیا تخصیص ہے معاذ اللہ اتمز کیا خاصیت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنی یوتن کیا پتہ لکھان ایسا علم غیب تو زید و عمر بلکہ ہر سبی و مجنون بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے معاذ اللہ رب العالمین یہ ہے صریح گالی ادعا للہ و انا الیہ راجعون یہ مثلا یہ کفر باعث کہ وہ سچ میں کافر ہے کیا شی تھانوی لکھان ایسا علم غیب یعنی یستی ونان چھ نبی پاکن چھ علم غیب اتمز کیا چھ نبی پاکن معاذ اللہ رب العالمین خصوصیت یوت علم غیب چھ کمس زید و عمر گو پرات کنس یہ چھ پرات کنس بلکہ معاذ اللہ ہر سبی گو بچ یہ چھ پرات کنس بچس مجنون یعنی یہ چھ ہر پاگلس اور اس کے بعد لکھتا ہے بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے تمام جانورن تشی علم غیب حاصل اس حضورن چھ معاذ اللہ رب العالمین یہی تو گالی ہے یہ تو کفر ہے جو تم بدبختوں کو سمجھ نہیں آ رہا ہے اگر کسرس مالس ماج ونو چھ اس علم چھ اگر تار بچ ون چھ اس علم چھ ایسا علم ہر جانور اور کتے کو حاصل ہے کھسی نا شرارت اگر ژے پننس گستاخی سے باسان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا تجھے پاس نہیں ہے تو گمت کیا شو آپ کلمہ کن کا پڑھتے ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان پر ہماری جان ہماری نسل قربان ان کے بارے میں یہ بدبخت کہہ رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم غیب ہے معاذ اللہ ایسا علم ہر جانور کو ہر پاگل کو ہر بچے کو حاصل ہے جانور من معاذ اللہ ہوں تیوان خنزیر تیوان کیا ان کو علم غیب ہے یہ کیسا کفر عقیدہ ہے آج پڑے علماء کرام اعلی حضرت نے فتوی کفر دیو دیہن تل کیا کرن یہ منتراہنا مال ام کفر عقائد لکھنس پڑھن کفر پھیلانے پر ان کی کیا عزت کرتے ہیں تم لوگوں کو اپنے ایمان کی خبر لینی چاہیے توشیما رحمت اللہ اسی لیے سنا ایسے لوگوں کو رحمت اللہ علیہ کہنے سے کچھ نہیں ہوگا جو دوزخ کا حقدار ہے وہ دوزخ میں ہی جا کر رہے گا اور حضور علیہ السلام کی صریح گستاخی کرنے والا پکا کافر ہے خلی شنی اعلی حضرت نے فتوی کیا بوجھو اتاون میں علماء احناف انہن در مختارس اندر علامہ علاؤدین حسکفی کیا فرمان ام پتہ وش واقعا مسئلہ کن علماء کرام کیا فرمان علماء مالکی ارشاد فرمان قال محمد بن السحنون اجمع العلماء على ان شاتم النبي صلی اللہ علیہ وسلم المنقص له کافر محمد بن سحنون رحمۃ اللہ مالکی علماء کرام فرمان زی علماء کرامن چھ ات پر اجماع زی اگر کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لکھ ساتھ گستاخی کرے تہذ تنقیص کرے کافرن وہ بندہ کافر ہے آخرس پر لکھو پتہ ومن شک فی کفرہ و عذابہ کفر یس گستاخی رسول سنس کافر آسنس میں یا تم سنس عذابس میں شک کرے وہ خود کافر ہے یہ صرف اعلی حضرت نے فتوی کیا بلکہ تمام علماء اہل اسلام نے فتوی چھے تو یہ شافعی علماء کیا لکھان علامہ ابن منذر رحمۃ اللہ علیہ فرمان الاتفاق على ان من سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم صریحا وجب قتله ونقل ابو بکر الفارسی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرمان ان من سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مما هو صریح کفر باتفاق العلماء تمام علماء کرام اتفاق اس حضور علیہ الصلوۃ والسلام معاذ اللہ توہین کرے وہ بندہ کافر ہے خالی اعلی حضرت کا فتوی نہیں ہے تو اعلی حضرت اس بت دیوان تاکہ لوگ گسن ڈائیورٹ اور یہ سمجھتے ہو کہ اعلی حضرت نے اسلام سے نکالا حتی اس بدبختس جو خود اسلام سے نکل چکا ہے اس کو اعلی حضرت اسلام سے کیا نکالیں گے اعلی حضرت نے لوگوں کو باخبر کہ ان کا ایمان بچانے کے لوگوں سے کہا کہ ایم بدبختن چھوئی عبارت جس میں آتما حضور علیہ السلام کی گستاخی کی ہے یہ بندہ کافر ہو چکا ہے تو یہ شخص ات عبارت پر مطالعہ گژھِ امس پتہ تھانوی نش عبارت سمجھ میں آیا اس کے بعد بھی تھانوی کس عبارت کو صحیح کہے گا وہ کہاں سے مسلمان ہوگا جس میں حضور علم غیب معاذ اللہ وہ جانوروں کو بھی ہے پاگلوں کو بھی ہے بچوں کو بھی ہے جنہیں توہین سے کیا بیچن تھانوی اتسی کات لچمس کیا امس پتہ بیچ باقی دندر بت لچمس دیکھو کیا لکھتا ہے پتہ لگا کیونکہ ہر شخص کو کسی نہ کسی ایسی بات کا علم ہوتا ہے جو دوسرے سے مخفی ہوتی ہے تو چاہیے کہ سب کو عالم الغیب کہا جائے پھر اگر زید اس کا التزام کر لے میں سب کو عالم الغیب کہوں گا تو پھر غیب کو من جملہ کمالات نبویہ میں سے کیوں شمار کیا جاتا ہے جس امر میں مومن بلکہ انسان کی بھی کوئی خصوصیت نہ ہو کمالات نبویہ سے کب ہو سکتا ہے معاذ اللہ اور اگر التزام نہ کیا جائے تو نبی غیر نبی میں وجہ فرق بیان کرنا ضروری ہے تو تمام دیوبندین یہ دعوت دیوان سے زندگی مز پرین اک لٹی کتاب یت ناو چھ تمہید الایمان ما حاشیہ ایمان کی پہچان یت مزن اعلی حضرتن صاف کلیئر چھ کورمز اشرف علی تھانوی یس عبارت چھ یہ کت پٹھن چھ کفر تو کت پٹھن چھ یہ جملہ ون سۭتۍ انسان اسلام مز خارج گژھان کم از کم پریو زندگی مز اک لٹی کتاب ضرور یت ناو چھ تمہید الایمان یہ ہے وہ گستاخانہ عبارت یت پٹھ تھانویس ونان چھ دار اسلام سے خارج ہے تا یمس یہ عبارت پتہ آس مطلب ترے سمجھ پتہ ون تو چھ مسلمان صبح چھ مسلمان یہ متفقہ مسئلہ ہے جو کسی کافر کے کفر میں شک کرے گا وہ مسلمان نہیں رہتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گستاخ پکا اور بڑا کافر ہوتا ہے وہ بزرگ ام سے یمس انور شاہ لولا بھی سوت کیا لکھان پنی کتاب اندر اکفار الملحدین اندر المدار فی الحکم بالکفر علی الظواہر
ولا نظر للمقصود والنیات ولا نظر لقرائن حال. کفر کا حکم لگانے میں دار مدار ظاہری الفاظ پر ہوتا ہے، مقصد نیت حالات قرائن نہیں دیکھے جاتے. اگر ظاہری الفاظ توہین چھ ایسے بندے کو کافر کہا جائے گا. یہ تہند انور شاہ کشمیری لکھا، وہ بھی تو کافر کہتا ہے. پھر تم لوگ کیوں نہیں کہتے ہو کہ انور شاہ کشمیری نے بھی لوگوں کو کافر بنایا؟ سدے ونان چھس اگر صریح کہاں کفر ون اس کو کافر کہو. اسی اصول کی بنیاد پر تو اعلیٰ حضرت نے تھانوی کو کافر کہا کہ اس نے صریح گالی دی ہے. اگر تو اعلیٰ حضرت بربل چھونا انور شاہ کشمیری کو بھی پکڑو، اس نے بھی تو لکھا ہے کہ جو صریح کفر باقی اس کو کافر کہو. اس میں پھر حالات کرائیں نیت میں کچھ نہیں چلتا. تو انور شاہ کشمیری لکھتا ہے. لہٰذا بس کشمیر مسلمانوں گزارش کریں غدارن پر تھیو نظر. یہ وہ اہل سنت میں چھپے ہوئے غدار ہیں. یہ آز تامت یتھ اہل سنت کس یتھ باغس دروت وائنچ کوشش کر اندرے اندرے صوفیت ناو دت صوفیت کو بدنام کیا. پتمی سے کس حرکت کر یمو یم چھن باز دیوان کہ اللہ ان کے شر سے مسلمانوں کو بچائے. یم ایتہ بڑی غداری کران چھ اہل سنت مز. صوفیاء کرام کے شعار پر بنے پان تہ صوفی. استغفر اللہ، اتنا آسان نہیں ہے صوفی پیوان پان فنا کرن. تم لوگ کیا سمجھو گے؟ لہذا اہل سنت کے لوکن پز اتن فتنہ بازن یم ایتہ بڑی بڑی فتنہ تلان چھ یہنز پہچان تھاون، یہن بائیکاٹ کرن. کوئی پروگرام کرنے کس سے پروگرام کروائیں گے؟ اچھا گمراہن واز بوزن، اچھا تمن واز بوزن جو کافر کو کافر نہیں کہہ سکتے، جو گستاخ رسول کو کافر کہتے ان کی زبان لرزتی ہے کسی گستاخ رسول کو کافر کہنے سے. یہ تھر تھر کانپتے ہیں. یہ ایمان، یہ ایمان کا تقاضا ہے. جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت کرے گا، حضور کے دشمن سے اس کا قلبی تعلق ہو ہی نہیں سکتا ہے. یہ سیدھی سی بات ہے. لہٰذا یمن فتنن متعلق روزو خبردار. مہربانی کری ویڈیو کرو زیادہ کھت زیادہ شیئر. لوگ تہ گژھن یمن فتن بازن نش خبردار یم کت پٲٹھۍ چھِ یژھان وٕنکٮ۪س کفر کٔشیٖرِ منٛز پھٲلاوُن. گۄڈٕ ختمِ نبوتس پٮ۪ٹھ حملہٕ، وۄنۍ گستاخ رسول مسلمان بناونُک مسلہٕ، یمن تہِ رحمتہ اللہ علیہ پرنُک مسلہٕ. خدا را ایمانس پننس کٔرِو حفاظت.